الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظیم۔ قابل احترام صدر اجلاس حافظ حفظ الرحمان صاحب عزیز مجدوم، اسٹیج پر رونق افروز جمعیت علماء کے ذمہ داران، حضرات علماء کرام، بالخصوص ہمارے برادر معظم مولانا مفتی قاسم جیلانی صاحب، مولانا مفتی شکیل قاسمی صاحب، اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دینی ساتھیوں، ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہوں نے آزاد ملک میں جنم لیا ہے۔ غلامی کا دور، سیاہی کا دور، ذلت و رسوائی کا دور جو اس ملک پر مسلط تھا، ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس دور کو نہیں دیکھا۔ آزادی کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ در حقیقت انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو غلامی کے بعد آزادی کا دور دیکھتے ہیں۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس ملک کو بدترین غلامی کے دور سے گزرنے کے بعد آزادی کی جو نعمت حاصل ہوئی ہے، وہ کڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ آج کے اس دور میں ان قربانیوں کا صحیح اندازہ لگانا جو ہمارے باپ دادا نے اس ملک کی آزادی کے لیے پیش کی، شاید ممکن نہیں ہے۔ جو اکابر و اسلاف کے واقعات ہم سنتے ہیں یا تاریخ نے جن قربانی دینے والوں کے نام محفوظ کیے ہیں، وہ اس جد و جہد آزادی کا ایک حصہ ہے۔ مکمل تاریخ، مکمل قربانی دینے والے، تمام قسم کے جان، مال، عزت، آبرو، وقت اور صلاحیت کو ملک کے لیے لٹانے والوں کے نام ہمیں معلوم بھی نہیں۔ البتہ اس حقیقت سے ہم بھی آگاہ ہیں، اور اس ملک کے اکثر لوگ، چاہے وہ اس کو مانے یا نہ مانے، مگر اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ اس ملک میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلی اور سب سے طاقتور آواز اگر کسی نے لگائی تھی تو وہ مسلمان تھے۔
حکومت ہماری اس ملک میں تھی، ہم سے حکومت چھینی گئی تھی، اور قبل اس کے کہ میں یہ بات واضح کروں کہ انگریزوں کا اقتدار کس طرح اس ملک میں قائم ہوا، مسلمانوں کو ان کی تاریخ سے سبق لینے کے لیے یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اس ملک کا اقتدار ہمارے ہاتھوں سے نکلا ہے، اگر 900 اور 1000 برس حکومت کرنے کے بعد ہم اس ملک میں محکوم اور غلام بنے، اگر ہم سے ہمارے باپ دادا کی عزت و عظمت چھینی گئی، اگر اس ملک میں عزت کے بعد ذلت کا دور ہم نے دیکھا، تو اس کے پیچھے خود ہماری کوتاہیاں، ہماری غلطیاں، ہماری کمیاں اور ہماری کمزوریاں تھیں، ہماری عیش و عشرت کی اور رنگین مزاجی کی وہ داستانیں تھیں جو آج کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ جب اقتدار کی مسند پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو عیش و عشرت کا دلدادہ بنایا، جب غلط راستوں اور غلط باتوں کو زندگی میں جگہ دی گئی، جب مظلوموں کے ساتھ انصاف کے بجائے محلوں کو آباد رکھنے اور کرنے کی کوششیں کی گئیں، جب لال قلعے میں کبوتر بازی شروع ہو گئی، جب اپنے شوق اور من چاہی خواہشات پر اقتدار والے لوگ بھی اور عام لوگ بھی چلنے لگے، تب اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ان سے اقتدار واپس لے کر ان کو غلامی کی سمت ڈال دیا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اور اس حقیقت کو اپنے دل پر لکھ کر رکھیے کہ اقتدار کے لینے اور دینے کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے، آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ فیصلہ اللہ کا ہے، نظام اللہ کا ہے، اقتدار اللہ کا ہے، تمام تر اختیارات کا مالک اللہ ہے، اور وہ جس وقت جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ ایک زندہ قوم کی حیثیت سے ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ نافرمانی اور سرکشی کا ہر دور ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا پیغام لے کر آئے گا۔ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق لینا چاہیے کہ فرما برداری اور اطاعت کا ہر دور ہمارے لیے عافیت، نعمت اور کشادگی کے دروازے کھولے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ ارشاد ہے، اور اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اچھا عمل کرنے والوں سے، اخلاق کی راہ پر چلنے والوں سے، لوگوں کا حق ادا کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا وعدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو زمین میں خلافت دے گا، جماع عطا کرے گا،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خوف کے بعد امن کی راہ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ذلت کے بعد عزت کے دروازے کھولے گا۔ شرط ایک ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک شرط ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنی توحید میں کسی چیز کی آمیزش گوارا نہ کرو، اللہ کے دین پر قائم، اللہ کے دین پر مستحکم رہو، اللہ کے دین کو سینے سے لگائے رکھو۔ کوئی ترغیب، کوئی ترہیب، کوئی لالچ، کوئی خوف، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی اقتدار تم کو تمہارے دین سے ہٹا نہ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے پورا ہونے کی پہلی اور آخری شرط ہے۔ اپنے دین پر قائم رہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ ارشاد ہو رہا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ اس پر جم گئے، دین پر استقامت اختیار کی، دنیا کی تمام طاقتوں اور حکومتوں سے کہہ دیا کہ جو تمہارا راستہ ہے اس پر تم چلو، ہماری راہ اللہ کی توحید کی راہ ہے، ہماری راہ وحدانیت کی راہ ہے، ہمارا راستہ ایک اللہ کو ماننے کا راستہ ہے، ہمارا راستہ اخلاق اور اعمال پر جماؤ کا راستہ ہے۔ جو لوگ اس طریقے پر چلیں گے، اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان پر اتریں گے اور بشارت سنائیں گے کہ دیکھو غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اور اس جنت کی بشارت ہم سے قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا۔ اور اللہ کا وعدہ اگلی آیت میں یہ بھی بیان ہوا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں۔ اگر تم صحیح راستے پر چلو گے تو اللہ کی مدد کا وعدہ پورا ہوگا، اور اگر تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑو گے تو پھر سمجھ لو کہ اقتدار کے نقشوں سے نکال کر اللہ ذلت کے نقشوں تک پہنچا دے گا۔ اور وہی ہوا اس وقت جبکہ اس ملک میں مسلمانوں نے اپنا راستہ بدلا اور عیش و عشرت میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انگریزوں کو مسلط کیا، اور وہ آئے تجارت کی نیت سے، تجارت کے بہانے سے۔ نیت کہنا تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ نیت تو ان کی پہلے دن سے غلط تھی، نیت پہلے دن سے خراب تھی۔ انگریز اس ملک میں تجارت کے بہانے سے آئے تھے، تجارت ایک ان کا بہانہ تھا جس کے ذریعے وہ اقتدار پر قابض ہونا چاہتے تھے، اور آہستہ آہستہ تجارت کے نام پر انہوں نے اپنی سیاست کو ملک میں مضبوطی بخشی، اور پھر وہ وقت آیا کہ اس ملک میں جو اقتدار قائم تھا وہ ختم ہو گیا اور انگریز پوری طرح قابض ہوئے، اور انہوں نے اس طرح اپنی شکنجے اس ملک پر کسے کہ مشکل تھا کہ اس ملک سے انگریزوں کو نکالا جا سکے۔ لیکن پھر اللہ نے مسلمانوں ہی میں کچھ ایسے افراد کھڑے کیے جن کے اندر غیرت تھی، حمیت تھی، جن کے اندر جوانمردی تھی، جن کے اندر بہادری تھی، جن کے اندر اپنے ملک سے محبت تھی، اپنے ملک کو آزاد کرانے کی لگن اور تڑپ تھی۔ نواب سراج الدولہ وہ کھڑے ہوئے، حافظ رحمت علی وہ کھڑے ہوئے، ٹیپو سلطان شہید وہ کھڑے ہوئے، اور آج اس ملک میں اس جھوٹ کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ 1857 میں ملک کی آزادی کی پہلی لڑائی لڑی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سرکار اور دربار کے لوگ بھی مختلف پروگرام کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں 1857 پہلی جنگ آزادی۔ یہ آپ کہاں سے لے کر آئے؟ 1857 سے پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانی دی اور ٹیپو سلطان شہید نے جنگیں لڑی اور سراج الدولہ نے جوانمردی اپنی دکھائی اور ہمارے ہزاروں مجاہدین
جن کے نام بھی آج ہم نہیں جانتے ہیں، انہوں نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کے لیے جو کچھ قربانیاں دی، ان کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے؟ ٹیپو سلطان شہید کی جمع مردی اور ان کی شجاعت اور بہادری سے چاہے فرقہ پرست لوگوں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، مگر اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ٹیپو سلطان شہید زندہ تھے، انگریز کو یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جب تک ٹیپو سلطان شہید کا دم قدم تھا، انگریز ان کے خوف سے لرزہ بر اندام تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں، مسلمان قوم میں ایسی زبردست شخصیات ہر دور میں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ جن کے روب و دبدبے کی وجہ سے، جن کی شجاعت اور بہادری سے، جن کی جواں مردی سے دشمنوں کے اوپر خوف طاری رہتا ہے۔ اس دور میں بھی اللہ نے ٹیپو سلطان شہید کو کھڑا کیا اور انہوں نے لڑائی لڑی اور بڑے جذبے کے ساتھ لڑائی لڑی، اور 1799 میں ان کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی مسلمانوں کی بے وفائی کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے، میر صادق اور میر جعفر کی کہ لالچ اور ان کی دغابازی کے نتیجے میں اگر اپنوں کی بے وفائی نہ ہوتی تو ٹیپو سلطان شہید انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کر دیتے۔ ان کے دل میں اللہ نے وہ جذبہ رکھا تھا، وہ ہمت رکھی تھی، وہ شجاعت اور بہادری رکھی تھی کہ وہ اس ملک سے انگریزوں کو نکال باہر کرتے، لیکن مسلمانوں نے بے وفائی۔ اور یہ بھی مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے کہ جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے وہ باہر کے دشمنوں سے کم، اندر کے دشمنوں سے زیادہ پہنچا ہے۔ اپنوں کی بے وفائی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ یہ وہ کاری زخم ہے جس کو ہم نے کل بھی جھیلا ہے اور آج بھی جھیل رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کے عوض مخبری کرتے ہیں، مسلمانوں کی باتیں یہاں سے وہاں پہنچاتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے مفادات کے لیے، ان سے اور ان سے دوستی پختہ کرنے کے لیے اپنے ضمیر کا، اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان آبادی میں آپ دیکھیں گے دو چار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسی مبارک خدمت پہ معمور ہیں، جو یہی نورانی کام کرتے رہتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں۔ مولانا ظفر علی خان مشہور مجاہد آزادی گزرے ہیں، بہت بڑے ادیب، بڑے خطیب، بڑے صحافی۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، کسی نے پوچھا کہ مولانا مسلمانوں کی تنزلی اور ان کی پستی کا راز کیا ہے؟ غور سے سنیے گا، دنیا کے مسلمانوں دھیان سے سنو۔ پوچھا کہ مولانا مسلمانوں کی پستی، ان کی تنزلی کا راز کیا ہے؟ وہ بہت جہادیدہ شخص تھے، ایک جملے میں انہوں نے پوری بات کہہ دی۔ کہنے لگے مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر کمرے میں گفتگو کر رہے ہیں، ابھی آپ اپنے گھر تک نہیں پہنچیں گے کہ آپ کی خبر وہاں تک پہنچ جائے گی جن کو کرامن کاتبین سے زیادہ خبر ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کی بات ہے۔ اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی مسلمان اس چیز سے بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی سلطنت، خلافت عثمانیہ اتنی بڑی خلافت، اس کو باہر کے دشمنوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے وہ نقصان نہیں پہنچایا جو خود مسلمانوں نے اپنوں نے نقصان پہنچایا۔ اپنوں کی غداری، اپنوں کی بے وفائی وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید بھی اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو جاتے اور انگریزوں کو اس ملک سے بے دخل کر دیتے، مگر افسوس کہ لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کیا اور بالآخر ٹیپو سلطان شہید کی شہادت ہوئی۔ یہ 1857 سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔
آج اگر ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 1857 پہلی جنگ آزادی ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. چاہے جھوٹ چاہے سرکار کہے چاہے دربار کہے، جھوٹ چاہے انسان کہے چاہے شیطان کہے، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے. اور جھوٹ کے مقابلے میں ہمیشہ سچائی کی جیت ہوتی ہے. ہمیں پوری طاقت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے 1857 سے بہت پہلے ملک کی آزادی کی جد و جہد شروع کی، اور نہ صرف یہ کہ اس کا آغاز کیا بلکہ اپنی جانیں قربان کی، مار کے لڑے. اور پھر وہ وقت آیا کہ انگریز ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد جب اس ملک پر مضبوطی کے ساتھ قابض ہوتے چلے گئے تو مسلمانوں ہی میں سے ایک بہت بڑے عالم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑے ہوئے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد ہیں، ان کے بیٹے ہیں، سب سے بڑے صاحبزادے ہیں اور ان کے جانشین ہیں. بلکہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علمی مقام اور اپنے روحانی مرتبے کے لحاظ سے اپنے زمانے کے تمام علماء اور مشائخ کے امام سمجھے جاتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کی جو خصوصیات تھیں وہ ان میں منتقل ہوئی، بلکہ بعض علوم میں وہ اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی آگے نکل گئے. جیسے عربی اور فارسی زبان پر جو دسترس شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تھی وہ شاہ ولی اللہ کی تحریروں میں نہیں ملتی ہے. شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی، ایسی زبردست کتاب کہ آج تک اس کتاب کا جواب وہ طبقہ لکھ نہیں سکا جس کے رد میں وہ کتاب لکھی گئی. تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے ایسی زبردست کتاب لکھی اور اتنی خوبصورت زبان اس کتاب کی ہے کہ سبحان اللہ. اللہ نے ان کو غیر معمولی علم عطا فرمایا تھا، غیر معمولی زہد و تقوی، غیر معمولی ہمت و جرأت اور غیر معمولی بصیرت اور فراست. عالم دین کا ایک بہت بڑا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ خطروں کو وقت سے پہلے محسوس کرتا ہے. عالم دین وہ نہیں ہوتا جو اپنی درسگاہ میں بیٹھا رہے، دنیا کے حالات سے بے خبر رہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہ ہو. عالم دین وہ نہیں ہوتا کہ مشکل حالات آ جائیں تو وہ لحاف اوڑھ لے، گھر کے اندر بیٹھ جائے اور قنوت نازلہ پڑھے کہ اللہ جلدی سے حالات کو دور فرما دے. عالم دین وہ ہوتا ہے جو خطروں کو وقت سے پہلے محسوس کرتا ہے اور پھر میدان عمل میں اترتا ہے اور جان مال کی قربانی دیتا ہے. علماء کرام کی زرین تاریخ قرون اولا سے لے کر آج تک موجود ہے کہ انہوں نے فراست مومنانہ سے کام لیا ہے اور خطرات اور مشکلات کا وقت سے پہلے احساس کیا ہے اور فتنوں کے سدباب کے لیے میدان میں آئے ہیں اور اپنا سینہ انہوں نے دشمنوں کے سامنے کھول دیا. جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، عزت و آبرو کی قربانی دی، اپنی درسگاہوں کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی. اور علماء کرام کی زرین تاریخ اس ملک کے علماء کرام کی زرین تاریخ بھی شاہد ہے کہ جب اس ملک پر یا اس ملت پر وقت پڑا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والوں کی جماعت اگر کسی کی تھی تو وہ علماء کرام کی جماعت تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز پہلے شخص ہیں جنہوں نے فتویٰ لکھا. وہ اپنے والد کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسند نشین ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو چکا اور ملک دارالحرب بن چکا، اب ہمیں ملک سے انگریزوں کو بے دخل کرنا ہوگا. اور آپ اب اندازہ نہیں کر سکتے کہ شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی طاقت کیا تھی. آپ ایسا سمجھ رہے ہوں گے کہ آج کل جس طرح کسی شہر میں دارالفتہ سے ایک فتویٰ نکل جاتا ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، وہی صورتحال اس زمانے میں ہوگی. نہیں، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ سکہ رائج الوقت. ایک بات اگر ان کے قلم سے نکل گئی تو پورے ملک کے مسلمان اس کو حرف آخر سمجھتے تھے. وہ علماء کے امام تھے اور ان کی بات
حرف آخر تھی۔ اس فتوے کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان مقابلے کے لیے آ گئے، میدانوں میں اترے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کر رہے تھے کہ انگریز نہ صرف یہ کہ ملک پر قابض ہیں بلکہ وہ اندر اندر اپنے پوپ اور پادریوں کو بھیج کر ملک میں مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں اور اس ملک کے دبے کچلے لوگوں پر محنت کر کے تبلیغ کر کے ان کو اپنے مذہب میں داخل کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے صرف ملک پر قبضہ نہیں کیا تھا، وہ اس ملک کو اپنے مذہب کے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے۔ یہ جو آج اس ملک میں کوششیں ہو رہی ہیں، ایک خاص تہذیب کو مسلط کر دیا جائے، خاص ثقافت کو مسلط کر دیا جائے اور اس ملک کی رنگا رنگی تہذیب کو ختم کر دیا جائے اور اس ملک کی اخوت اور بھائی چارگی کو ختم کر دیا جائے، یہ کوئی نئی کوشش نہیں۔ انگریزوں نے بھی اس بات کی کوشش کی تھی کہ اپنے مذہب کو مسلط کر دیں اور اس ملک کے مسلمانوں کو اور اس ملک کے دوسرے مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں لے آئے، اور بڑے بڑے تبلیغی وفود آتے تھے، مشنریز آتی تھی اور وہ کام کرتے تھے اور بہت سے مسلمانوں کو ورغلا کر اپنے مذہب کے دائرے میں انہوں نے داخل بھی کیا اور مستقل ایسی محنت کی جاتی تھی کہ بہت پڑھے لکھے لوگ آئیں اور آ کر مسلمانوں کو ورغلائیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے دور میں یورپ سے ایک بہت بڑا پوپ اور پادری آیا اور اس نے دہلی پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ تمہارا جو سب سے بڑا عالم ہو میں اس سے مقابلہ کروں گا، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، مباحثہ مناظرہ کروں گا، اور کوئی چھوٹا موٹا عالم نہ آئے، جو سب سے بڑا عالم ہو وہ آئے، اس لیے کہ میرے پاس ایسے سوالات ہیں کہ چھوٹا موٹا عالم جواب نہیں دے سکتا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مقابلے میں آئے، بحث کے لیے آئے، وہ سب سے بڑے عالم تھے۔ اس نے سوال کیا، دھیان سے سنیے گا، اس نے سوال کیا کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی مسلمان، وہ عیسائی ہے، مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، سب سے بڑے پیغمبر ہیں، سب سے بڑے رسول ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، تو جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو حضور نے اللہ سے کہہ کے اپنے نواسے کو بچا کیوں نہ لیا؟ اللہ سے کہتے کہ میرے نواسے کو لوگ شہید کر رہے ہیں، بچا لیجیے۔ یہ شک کی بات اس نے کہی اور یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی العیاذ باللہ توہین کرنا چاہتا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز نے کتنا خوبصورت جواب دیا۔ اس انگریز عالم سے کہا کہ دیکھو، جو تم سوال کر رہے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے حضور نے اللہ سے کہا کہ نواسا مظلوم ہے اور بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے، آپ بچا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ ہاں اس کو بچائیں گے، مگر ابھی ہمارے بیٹے کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، ذرا اس کو بچا لیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، تو ان کا عقیدہ انہی پہ الٹ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بیٹے، ان کو لوگ سولی پہ چڑھا رہے ہیں، ذرا ان کو بھی بچائیں گے۔ ان کا عقیدہ انہی پہ الٹ گیا۔ پھر دوسرا سوال اس نے کیا اور بہت خطرناک، دھیان سے آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کہتا ہے اچھا یہ بات بتائیے کہ ایک شخص راستہ بھول گیا اور وہ راستے سے گزرتا ہوا ایک جگہ پہنچا، ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جس شخص نے راستہ کھو دیا ہے، جو راستہ بھول گیا ہے، وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ سوئے ہوئے سے پوچھے گا یا جاگے ہوئے سے پوچھے گا؟ آپ لوگوں سے بھی میں پوچھوں گا تو دنیا کے سارے عقل مند کہیں گے کہ جاگے ہوئے سے پوچھے گا۔ بتائیے، آپ لوگ یہی کہیں گے نا؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ راستہ بھول گیا ہے تو جو جاگا ہوا ہے اس سے پوچھے گا۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ وہ کہاں سے پوچھ رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق قبر میں تشریف لے گئے،
آپ دنیا سے گئے، آپ پردہ فرما چکے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھا لیے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق حضور آرام فرما رہے ہیں قبر اطہر میں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ وہ یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ دیکھو حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو راستہ ان سے معلوم کیا جائے گا، دین ان کا چلے گا، شریعت ان کی چلے گی، جس کو ہدایت لینی ہو عیسیٰ علیہ السلام سے لینی پڑے گی۔ اس طرح سوال کیا کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، درخت کے پاس پہنچتا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک آدمی جاگا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ ہم آپ ہوتے تو کہہ دیتے کہ جاگے ہوئے سے، اور اگر کہہ دیتے تو خود پھنس جاتے، لیکن شاہ عبدالعزیز بہت بڑے عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ پوچھا کیا کہتے ہو؟ کہا ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، درخت کے پاس پہنچتا ہے، ایک جاگا ہوا ہے، ایک سویا ہوا ہے، راستہ کس سے پوچھے گا؟ شاہ عبدالعزیز نے کہا اصل میں وہ جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سویا ہوا اٹھے گا تو میں اس سے راستہ معلوم کروں گا، وہ اس انتظار میں کہ یہ جب جاگے گا تو راستہ میں اس سے پوچھوں گا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر کائنات میں موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو ہمارے آقا کی اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی، ان کا راستہ چلے گا، ان کے طریقے پر عمل ہوگا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ دیکھو یہ بائبل ہے، انجیل اور قرآن منگا لو، ایک آگ جلاتے ہیں اس میں میں اپنی بائبل ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالو، جس کی کتاب جل گئی وہ غلط دین پر، جس کی کتاب نہیں جلی وہ صحیح دین پر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کی فراست دیکھیے، کہنے لگے تم بدبخت اور گستاخ آدمی ہو، تم اپنی کتاب آگ میں ڈالنا پسند کرو گے، ہم نہیں پسند کریں گے، اگر ایسے ہی حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے تو آ جاؤ آگ جلاؤ، میں اور تم دونوں کود جاتے ہیں، جو جل گیا وہ باطل پر، جو زندہ رہا وہ حق پر، آؤ۔ جب یہ بات کہی تو وہ دم دبا کے بھاگا، اصل میں بائبل پہ کوئی مسالہ لگا کے لایا تھا، آگ اثر نہیں کرتی، جسم پر تو کوئی مسالہ تھا نہیں، اس نے سوچا ہوگا کہ یہاں بھی جلوں گا اور اوپر تو جلنا ہے ہی ہے، تو اس لیے وہاں سے راہ فرار اختیار۔ یہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس فتنے کا بھی مقابلہ کیا، اور پھر وقت آیا تو انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس ملک میں اب جہاد لازم ہو چکا، اور انگریزوں کے خلاف اب مستقل، منظم اور مسلسل جد و جہد کی جائے گی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے فتوے کے بعد ملک کے مسلمانوں میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی، اور انہی کے خلیفہ تھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو، مریدوں کو، خلفاء کو لے کر زبردست جد و جہد کی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی قربانیاں دی، اس ملک کے بچانے کے لیے ایسی قربانیاں دی کہ اگر میں ان کو بیان کروں تو کئی گھنٹے اس میں صرف ہوں گے۔ حضرت سید احمد شہید کی قربانیاں اس ملک کے لیے بے مثال ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، ان کے پوتے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ شریک رہے۔ مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے ساتھ شریک رہے، اور ہزاروں علماء، ہزاروں مجاہدین تھے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے بہت بڑے شیخ طریقت تھے، لاکھوں لوگ ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کو عجیب و غریب روحانی مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز جیسا شخص جو روحانیت کا تاجدار تھا، اپنے اس خلیفہ سے انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بیعت کروایا۔ جو لوگ ان کے پاس آتے تھے مرید ہونے کے لیے وہ حضرت سید احمد شہید کے پاس بھیجتے تھے۔ بہت بڑا حلقہ ملک میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ میرے مرید ہیں، مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میرے ساتھ اس جد و جہد میں شریک ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں نے ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جان کی، مال کی قربانی پیش کی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر یہ تھی کہ وہ بالا کوٹ میں شہید ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور ان کے بہت سارے ساتھی لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ صرف زبان سے انہوں نے مسلمانوں کو جہاد کا اور مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے خلفاء، اپنے مریدوں کو اس مشن پر لگایا، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جان نچھاور کی اور دنیا کو بتایا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ قرآن پاک نے شہیدوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ لا تقوموا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مار ڈالے گئے ان کو کبھی مردہ نہ کہو، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں تم نہیں سمجھتے ہو، ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کرتے ہو۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر ایک سلسلہ علماء کرام کا ہے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے غیر معمولی محنت اور کوشش کی، اور ایسے لوگ جن کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض پہنچا تھا، ان لوگوں نے ایک مرتبہ پھر مسلح جد و جہد اس ملک کی آزادی کے لیے کی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فیض روحانی پہنچا تھا حضرت سید احمد شہید کا، اور وہ اپنے زمانے میں غیر معمولی روحانی مقام رکھنے والے شخص تھے، اور بڑے بڑے علماء ان کے حلقے میں داخل تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو باضابطہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے امیر المومنین بنایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی امارت میں جہاد کیا جائے گا، جہاد کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو امیر مقرر کیا گیا، اور ان کے ساتھ حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی طرح کے بہت سے علماء کرام ان کے ساتھ مسلح لڑائی میں شریک ہوئے۔ حافظ ضامن صاحب تو حضرت حاجی امداد اللہ کے پیر بھائی تھے، ان کے مرید نہیں تھے، پیر بھائی تھے، اور ان کے جو مرشد تھے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حافظ ضامن صاحب کو انہوں نے خلافت دی تھی، اور حضرت حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامات بزرگ تھے۔ وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے، اور ایسی کرامت میدان جنگ میں ان کی ظاہر ہوتی تھی کہ انگریزوں کی طرف سے گولی چلی، لوگوں نے دیکھا کہ حافظ ضامن صاحب کو آ کر لگی، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہید ہو گئے، دوڑ کر گئے، جا کر قریب دیکھا تو پتہ چلا کہ گولی کا اثر نہیں ہوا، گولی لگتی ہوئی نظر آئی لیکن گولی کا کوئی اثر نہیں، کوئی نشان نہیں۔ کئی مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا تو حافظ ضامن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک دن دعا مانگی، اور اللہ سے یہ کہا کہ اے پاک پروردگار، میں کرامت نہیں شہادت مانگتا ہوں، کرامت نہیں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں۔ چنانچہ اس دن جب آئے اور مارکے میں شریک ہوئے اور گولی لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہید ہوئے، دعا مانگ کر شہید ہوئے کہ اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ آخر وقت میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زانوں پر ان کا سر تھا، اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اور وہاں سے ان کو اٹھا کر لایا گیا، دفن کیا گیا۔ ایسے بزرگ اس ملک کے لیے قربان ہوئے ہیں جن کا اللہ کے ہاں یہ مقام تھا کہ اللہ نے ان کو صاحب کشف و کرامات بنایا تھا، لیکن ایک جذبہ تھا کہ ہم اپنے ملک کو آزاد کرائیں یا اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کریں۔
مسلمان موت سے گھبراتا نہیں، مسلمان شہادت سے دور نہیں بھاگتا۔ آج اس ملک میں فرقہ پرست عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ 2 4 10 20 مسلمان شہید ہو جائیں گے تو دوسرے مسلمان خوفزدہ ہو جائیں گے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان خوفزدہ ہونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ وہ خوفزدہ ہوگا جس کا ایمان و یقین اللہ کی ذات پر نہ ہو، جو موت کو مصیبت سمجھتا ہو۔ وہ لوگ جن کے اندر کفر ہے، جن کے اندر سرکشی ہے، جن کے اندر بے ایمانی ہے، وہ موت سے گھبرائیں گے، اس لیے کہ اول و آخر ان کے لیے دنیا ہی ہے۔ ہم کیوں موت سے گھبرائیں؟ ہمارے لیے تو موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ شہادت مسلمان کے لیے مصیبت نہیں ہے۔ ایک مسلمان جیتا ہے تو اللہ کے لیے جیتا ہے، اور مرتا ہے تو اللہ کے نام پر اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ ہماری تاریخ بزدلی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ پیچھے ہٹ جانے کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ بے ہمتی کی تاریخ نہیں ہے، ہماری تاریخ عزم و حوصلے کی تاریخ ہے، اللہ پر یقین اور اعتماد کی تاریخ ہے، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں نچھاور کرنے کی تاریخ ہے۔ ہم ان باپ دادا کی اولاد ہیں، ہم ان اسلاف کے اخلاق ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اللہ سے مانگ کر شہادتیں لی ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں جنہوں نے اس ملک سے انگریزوں کو بے دخل کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی اولاد کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو اس جذبے کے ساتھ لڑے کہ اللہ کی راہ میں جیل میں اگر ان کی داڑھی مونڈ دی گئی تو اپنی داڑھی کے بالوں کو اٹھا اٹھا کر حسرت سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھ سے پہلے تیری قربانی قبول کر لی گئی ہے، اور مجھ سے پہلے جنت میں جانے کا شرف تجھ کو حاصل ہوا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اس ملک کے مسلمان ہو یا دنیا میں کہیں بھی آباد مسلمان ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو انہیں خوف اور بزدلی سے دور رہنا چاہیے۔ ایک دن میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے، ایک دن میں یقین اور خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے تو ہمیں بے خوفی کے ساتھ جینا چاہیے، ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، مشکل حالات میں ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے، مشکل حالات میں ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جس سے ہمارا اللہ خوش ہو، جس سے ہمارا اللہ راضی ہو۔ ہماری زبان سے کفر کا کوئی کلمہ نہ نکلے، ہماری زبان سے بے ضمیری کی کوئی بات نہ نکلے، ہماری زبان سے خوف کا کوئی کلمہ نہ نکلے۔ ہماری زبان جب کہے حق کہے، ہماری زبان جب کھلے سچائی کے ساتھ کھلے، ہماری زبان سے جب کوئی فریاد نکلے وہ اللہ کے دربار میں کی جانے والی فریاد ہو۔ ہم جانوں کی بھیک لوگوں کے دروازوں پر نہیں مانگتے، ہم جانوں کی دہائی لوگوں کے دروازوں پر نہیں دیا کرتے۔ اللہ نے ہمیں بے خوف امت بنایا ہے، اسی طرح ہمیں جینا چاہیے اور اسی مزاج کے ساتھ ہمیں مرنا چاہیے۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل جیسی ظالمانہ طاقت کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یقین اور ایمان کے ساتھ، ہمت و جرأت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہ وہ میزائل سے خوف زدہ، نہ بموں سے خوف زدہ، نہ گولیوں سے خوف زدہ، تلواروں کی چھاؤں میں اور بندوقوں کی گولیوں کی بوچھار میں بھی ان کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلتا ہے تو ایک ہی کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک نوعمر بچی وہ حملے میں زخمی ہوتی ہے، ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، رش کر رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے کہ ایک بچی نوعمر جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہے، اس کو حملے میں زخمی ہونا پڑا، پیر کاٹ دیا گیا،
دونوں پیر کاٹ دیے گئے، ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا، زخمی حالت میں ہاسپٹل میں شریک ہے، موت اور زندگی کی کشمکش سے گزر رہی ہے۔ اس وقت اس نوعمر بچی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اس وقت کیا کہنا چاہتی ہو؟ تم اتنی شدید زخمی ہو سکتا ہے تمہاری جان چلی جائے۔ اس وقت وہ اللہ کی بندی یقین و ایمان کے ساتھ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ اور میرے دونوں پیر مجھ سے زیادہ خوش نصیب تھے کہ مجھ سے پہلے وہ جنت میں جا چکے۔ یہ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ ہے دنیا میں کوئی قوم، ہے دنیا میں کوئی ایسا جیالا انسان جو اس ہمت کے ساتھ جیتا ہو، جو اس دور میں بھی اس بہادری کے ساتھ گفتگو کرتا ہو۔ یہ بہادری ایمان پیدا کرتا ہے، یہ بے خوفی ایمان و یقین پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں کہا گیا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله۔ قرآن پڑھو اللہ کے بندو کہ صحابہ کو بھی ڈرایا گیا تھا، ان سے کہا گیا تھا دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے، سارا عرب تمہارے خلاف مجتمع ہو چکا، ان کے پاس اسباب ہیں، اسلحے ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، حکومتوں کی پشت پناہی ہے، ان کی افرادی طاقت تم سے زیادہ ہے، تم مٹھی بھر لوگ ہو، تمہارے پاس نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ کسی قوت کی پشت پناہی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے دشمنوں سے خوف کھاؤ، اپنے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیک دو۔ اس وقت ان کی حالت کیا ہوئی؟ قرآن نقل کرتا ہے فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ بات سن کر نہ ان میں خوف آیا، نہ بزدلی آئی، نہ بے ہمتی آئی، نہ نامردی آئی، بلکہ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے اضافے کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر ہمارے دشمنوں کی طاقت اور ان کا اسلحہ اور ان کی افرادی طاقت زیادہ ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ان کی اس بات کو اس طرح پسند فرمایا کہ نعمتیں ان پر نچھاور کی گئی، مقابلے میں ان کو فتح حاصل ہوئی، اللہ نے ان کو غالب کیا، ان کے حریفوں کو مغلوب کیا۔ مسلمانوں اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھو اور اس ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان میں عزم اور عزیمت کے ساتھ جیو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، کبھی بھی شکست حوصلہ بن کر اس ملک میں زندگی نہ گزارو۔ ہمارا ماضی اس ملک میں بہت تابناک رہا ہے اور ہمارا مستقبل بھی اگر ہم صحیح راستے پر چلیں گے تو روشن اور تابناک مستقبل ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ بے خوفی کے ساتھ جیو، اپنے آپ کو توحید کی دولت کے ساتھ زندہ رکھو اور ہمیشہ سر اٹھا کر اس ملک میں کہو کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ ہمارے باپ دادا نے قربانی دی ہے، ہمارے اسلاف نے اپنا خون بہایا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے مار کے لڑے، اپنے ساتھیوں کو مسلح کر کے لے گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، کتنے جیلوں میں ڈالے گئے۔ پھر انہی کی اولاد، روحانی اولاد تھی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، جنہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ مدرسے میں بیٹھنے والوں کے بارے میں آج طرح طرح کی بات کی جاتی ہے، مدارس کے بارے میں طرح طرح کی بات کی جاتی ہے، مدارس پر یلغار ہو رہی ہے، دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والوں کو بعض لبرل، جدید تعلیم یافتہ یا روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوس ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں، دنیا کے معاملات کی کوئی خبر نہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والے بوریا نشین، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ زمانہ کتنی ترقی کر رہا ہے۔ آؤ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر مدرسوں میں پڑھنے والے کم ذہن ہوتے ہیں تو بتاؤ کہ انگریزوں جیسی ظالم طاقت کے خلاف مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والے ایک شخص محمود حسن دیوبندی نے ریشمی رومال کی ایسی تحریک کیسے قائم کی جس کو سمجھنے کے لیے انگریزوں کو بھی 20 سال صبر کرنے پڑے۔ ہے کسی کے باپ دادا کی یہ تاریخ کہ ایک اکیلے شخص نے، ایک
قائم حکومت اور انگریزوں جیسی ظالمانہ اور جابرانہ مستبد طاقت اور قوت کے خلاف ایک ایسی تحریک چلائی ہو جس کا پردہ فاش کرنے میں انگریزوں کو 20 برس لگ گئے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ریشمی رومال تحریک کہاں سے چل رہی ہے، کیسے چل رہی ہے. یہ تو آج ہم کہتے ہیں ریشمی رومال تحریک، اس زمانے میں کسی کو خبر نہیں تھی. پیغامات ریشمی رومال پر لکھے جاتے تھے. اس تحریک کی یہی خاص بات تھی کہ یہاں سے وہاں پیغام پہنچ رہا ہے، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں. وہ موبائل شریف کا زمانہ تو نہیں تھا علیہ شیطانیہ کا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ وہاں خبر بھیج دیں، وہاں خبر بھیج دیں، وہاں خبر بھیج دیں. یہ تو آج کل آ گیا ہے، اور ایسا آیا ہے کہ کسی کو غسل خانے میں بھی سکون سے بیٹھنے نہ دے. اور جو آدمی ہے وہ بیچارہ اسی موبائل میں. پہلے لوگ کسی آدمی کو دیکھتے تھے کہ اکیلا بیٹھ کے بڑبڑا رہا ہے تو کہتے تھے اس کو آسم لگ گیا ہے. آج کل کسی کو دیکھیے کہ اکیلا بیٹھ کے بڑبڑا رہا ہے تو کہہ دیجیے اس کو موبائل شریف لگ گیا ہے. وہ اکیلا بیٹھ کے اپنی گفتگو میں مشغول ہے. جس کو دیکھیے موبائل، جس کو دیکھیے موبائل. اور خبریں اتنی تیزی سے عام ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ. ابھی کوئی آدمی بیچارہ انتقال کیا نہیں کہ فوراً خبر آ جاتی ہے انتقال ہو. وہ خود بیچارہ پڑھ رہا ہے اپنے انتقال کی خبر کہ حضرت مولانا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. اور غور سے نام بھی دیکھتا ہے کہ میرے ہی لکھا ہوا ہے کہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے. جہاں کسی بڑے عالم کی، بزرگ کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی، کچھ خجلت پسند لوگ پہلے سے میسج لکھ کے رکھتے ہیں. مرنے کا بھی انتظار نہیں کرتے، اس سے پہلے ہی ڈال دیتے ہیں کہ حضرت کا وصال ہو گیا. پھر حضرت کو خود وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ الحمدللہ ابھی میں زندہ ہوں. یہ تو آج کل موبائل کے اوپر خبر کے پھیلنے کا حال ہے. اس زمانے میں پیغام رسانی ایسے نہیں ہوتی تھی. اب یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پیغام بھیجنا ہے. اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ ریشمی رومال کے اندر پیغام لکھا جاتا تھا اور وہ رومال یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں پہنچا. اب یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، کوئی سمجھے گا کہ رومال ہے. اس زمانے میں بھی سمجھتے تھے کہ رومال ہے، لیکن اس رومال میں ساری داستان لکھی ہوتی تھی، پیغام لکھا ہوتا تھا، احکامات لکھے ہوتے تھے اور اس پر عمل کیا جاتا تھا. میرا ایسا کراماتی رومال نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیے. لیکن اس زمانے میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا. انگریز اس کو پا نہ سکے اور زمانے تک پریشان رہے کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. ان کا جاسوسی کا نظام فیل ہو گیا، مخبری کا نظام فیل ہو گیا. ایک اکیلے شخص نے ایسا زبردست نظام قائم کیا، ایسی تحریک چلائی اور بالآخر زندگی کے آخری حصے میں ان کو گرفتار کیا اور حجاز سے گرفتار کر کے. اس وقت بھی وہ گئے تھے انگریزوں ہی کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے. منصوبہ یہ تھا کہ ترکی سلطنت سے اور دوسری طرف سے امداد حاصل کی جائے اور ان کی امداد سے انگریزوں کو اس ملک سے نکالا جائے. یہ منصوبہ تھا. لیکن انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا اور پھر مالٹا میں قید کر دیا اور وہاں تقریباً 4 سال تک وہ قید رہے. بڑھاپے کی عمر ہے، سخت ترین سزائیں ان کو دی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، ریشمی رومال تحریک کا پردہ فاش کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اور سخت ترین اذیتیں دی گئی. ایک بوڑھے شخص کو، اتنے بڑے عالم کو، اتنے بڑے شیخ طریقت کو اس طرح اذیتیں دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے کسی ایک ساتھی کا بھی نام بتانا گوارا نہیں کیا. یہاں تک کہ جب وہاں سے واپس رہا ہو کر آئے 1920 میں تو چند مہینے زندہ رہے اور نومبر 1920 میں ان کا وصال ہو گیا. وہ تکلیفیں، وہ صعوبتیں جو انہوں نے برداشت کی تھی بالآخر ان کی جان لے کر گئی. مولانا محمود حسن کا انتقال ہوا. جب ان کا جنازہ اٹھانا تھا اور غسل دیا جانا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی پشت مبارک پر گوشت نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں. لوگ حیران ہو گئے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے خادم خاص، ان کے شاگرد خاص تھے اور مالٹا میں ان کے ساتھ رہے تھے، اس وقت وہ موجود نہیں تھے. مدرسہ عالیہ کلکتہ حضرتی نے ان کو بھیجا تھا. واپس وہاں سے آئے، جنازے کی حضرت کی تدفین ہو چکی تھی.
غسل دینے والوں نے کہا حضرت مولانا حسین احمد مدنی سے کہ آپ کے استاذ مکرم کو غسل دینے کے لیے جب ہم نے لٹایا تو ان کی پشت پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس کا کیا راز ہے؟ تو حضرت مولانا مدنی زار و قطار رو پڑے اور بہت روئے اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ میرے استاذ کا ایک راز تھا، انہوں نے اس کو چھپایا۔ انگریز مالٹا کی جیل میں ان کو تہ خانوں میں لے جا کر مارتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کا نام بتا دو، مگر وہ تمام تر تکلیف جھیلنے کے باوجود نام نہیں بتاتے تھے۔ یہی مشقت سہتے سہتے پیٹ کا پورا گوشت ان کا جھڑ گیا، بڑھاپے کی عمر تھی، مشقت سہ گئے، لیکن وفاداری کیا ہے بتا کر گئے۔ اپنے آپ کو اس عہد پر انہوں نے قائم رکھا جو اپنے ساتھیوں سے انہوں نے کیا تھا۔ مسلمانوں، یہ ہے اس ملک کی آزادی کی تاریخ، یہ ہے ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانی۔ ہے کوئی جو مولانا محمود حسن دیوبندی کی کوئی دوسری مثال لا کر دکھائے؟ ہے اس ملک میں کوئی قوم جو ایسا مجاہد آزادی پیش کرے؟ ہے کوئی ایسا شخص کہ انگریز خود اس کے بارے میں یہ کہے کہ اگر مولانا محمود حسن کو جلا بھی دیا جائے گا اور ان کی راکھ فضا میں اڑائی جائے گی تو اس راکھ سے بھی انگریزوں کی دشمنوں کی بو آئے، انگریزوں کی دشمنی کی بو آئے؟ غور کیجئے، انگریز خود اعتراف کر رہا ہے کہ ہمارا ایسا کٹر دشمن ہے، ہمارے باپ دادا نے یہ قربانی دی۔ یہی حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت شیخ الہند کی وراثت ان کو حاصل ہوئی، قطب وقت تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اونچا مقام تھا، اور آزادی کی جد و جہد میں 10 سال انہوں نے جیل کی کال کوٹری میں کاٹے، تقریباً 9 سال تک قید رہے، 80 سال کی عمر ہوئی، 9 سال تک انگریزوں کی جیل کاٹی ہے۔ 9 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی، اور اس زمانے میں ایسی وی آئی پی جیل نہیں ہوتی تھی جو اب ہوتی ہے کہ لیڈروں کو قید کیا جائے تو بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، اطمینان سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسی قید اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، قید با مشقت، سخت ترین مشقت جیل کر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کی آزادی کی لڑائی لڑی، اور وہی جوان مرد عالم تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کی ملازمت کرنا اور انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ جب کراچی میں عدالت میں ان کی پیشی ہوئی، انگریز جج نے پوچھا تم نے فتویٰ دیا ہے؟ کہا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے۔ جانتے ہو سزا کیا ہے؟ کہا جانتا ہوں، بغاوت کی سزا پھانسی ہے۔ اس کے بعد اپنی بغل میں سے ایک گٹھری نکال کر دکھائی، انگریز جج سے کہا کہ یہ گٹھری میں دیوبند سے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ اس میں میرا کفن ہے، میں دیوبند سے چلا تھا تو اپنا کفن ساتھ لے کر چلا تھا کہ اگر انگریز عدالت میرے خلاف جرم ثابت کرنے کے بعد پھانسی کی سزا دے گی تو مجھ کو انگریزوں کا دیا ہوا کفن بھی گوارا نہیں، میں اپنا کفن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ ہے ہمارے علماء کی تاریخ، یہ ہے ان کی قربانی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کو کون بھول سکتا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کی قربانیوں کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ کون شخص تھا جو لندن میں جا کر گول میز کانفرنس میں یہ کہہ کر آیا کہ یا تو میرے ملک کو آزادی دو یا اپنے ہاتھ دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دو، میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر نے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی تقریروں کے ذریعے پورے ملک میں آگ لگا دی تھی۔ گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دینے والے کون تھے؟ یہی مولانا محمد علی، یہی مولانا شوکت علی۔ اس زمانے کے علماء، اس زمانے کے ہمارے اکابر اور اسلاف کون لوگ تھے جنہوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک کیا؟ کون تھے جنہوں نے دونوں قوموں کو ایک ساتھ یکجٹ کر کے اس ملک کی جد و جہد آزادی کے صف اول میں کھڑا کیا؟ جو لوگ آج نفرت پھیلا رہے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ نفرت پھیلانا تمہارا کام ہے، محبت پھیلانا ہمارا کام ہے۔ ہمارے باپ دادا نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا ہے۔ جمعیت علماء نے اپنے قیام کے پہلے دن سے ملک کو متحد رکھنے کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے اتحاد کے لیے، ملک کی یکجہتی کے لیے، ملک کے باشندوں کی تعمیر و ترقی کے لیے
غیر ناموں میں قربانی پیش کی تھی۔ آج مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جمعیت علماء فلاں سن میں قائم ہوئی، RSS بھی فلاں سن میں قائم ہوئی، اس جماعت نے کیا کام کیا، اس جماعت نے کیا کام کیا۔ آپ اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جن دو جماعتوں کا آپ تقابل کر رہے ہیں ان میں سے ایک کی پالیسی نفرت کی ہے اور ایک کی پالیسی ہمیشہ محبت کو عام کرنے کی ہے۔ یہ پوچھو کہ کس جماعت نے اس ملک کو محبت کا تحفہ دیا ہے، کس جماعت نے اس ملک کو یکجٹ رکھنے کی بات کی ہے، کس جماعت نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں اپنوں کا خون بہایا ہے، کس جماعت نے اس ملک میں آج بھی امن اور شانتی کا پیغام عام کیا ہے، کس جماعت نے یہ آواز لگائی ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائے گا اگر نفرت کی آبیاری کی جائے گی۔ کون سی جماعت ہے جو آج مسلمانوں کو اور ملک کے تمام باشندوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ ملک کی کامیابی اور ملک کی سالمیت سب کے ایک ساتھ مل جل کر رہنے میں ہے؟ ایک جماعت ہے جس کو جمعیت علماء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے بڑوں کی جماعت، ہمارے اکابر کی جماعت، ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی جماعت۔ اس جماعت کی جڑوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے، اسی لیے آج تک یہ جماعت برگ و بار لا رہی ہے، یہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتا ہے مختلف جماعتوں، تنظیموں، جمعیتوں سے بھی غلطی ہو سکتا ہے کہ ہم سے کہیں کوئی کمی ہو جائے، لیکن یاد رکھنا کہ کسی کی غلطی اور کمی کی وجہ سے اس کی سابقہ خدمات کو نظر انداز کر دینا بدترین احسان فراموشی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس ملک میں جد و جہد آزادی کی آواز علماء نے بلند کی اور جمعیت علماء نے اس میں قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس ملک کے دستور کے بنانے میں، اس ملک کے دستور کی حفاظت میں اس جماعت کی پیش بہا قربانیاں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ہر مشکل وقت میں آواز لگائی ہے اور آج بھی وہ پوری شجاعت کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، پوری بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے مقابلے کے لیے بھی علماء کے علاوہ کون سامنے آتا ہے؟ آسانی کے ساتھ موبائل پر لکھنا، واٹس ایپ پر تبصرے کرنا، مجلسوں میں بیٹھ کے بات کرنا، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا، یہ آسان کام ہے، لیکن مشکل وقت میں سینہ سپر ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا یہ مشکل ہے، اور اس مشکل کو انجام دینے والے علماء، ہماری ملی تنظیمیں، ہماری جماعتیں، ہمارے ادارے، ہمارے مدارس کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا اور آج بھی اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے ہیں۔ نفرت ہم نے نہیں پھیلائی، نفرت کون پھیلا رہا ہے آج بھی ملک میں؟ آپ دیکھیے، ابھی ایک صاحب کا بیان آیا ہوا ہے، ترنگا نہ لہراؤ، ترنگے کی جگہ یہ لہراؤ، وہ لہراؤ۔ یہ ہمارے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جا کے ان سے مصافحہ معانقہ کریں، برکت حاصل کریں اور سمجھے کہ کون اس ملک میں نفرت کی آبیاری کرتا ہے، کون غلط باتیں کہتا ہے۔ مسلمان تو دیکھیے ترنگا لہرا رہا ہے، یاد محبان وطن کا جلسہ کر رہا ہے، ریلی نکال رہا ہے، ملک کے تحفظ کی سالمیت کی بات کر رہا ہے، ملک کو توڑنے کی بات، بگاڑ کی پالیسی، غلط فہمیاں پھیلانا، ملک کو تشدد کی راہ پر لے جانا، یہ ہمارا کام کبھی نہیں رہا۔ جو کر رہے ہیں آپ ان سے ملاقات کی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ کہتے بھی ہیں اور پھر کھلے عام پھرتے رہتے ہیں، نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کو چھوٹ مل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ سلسلہ اس ملک میں چلتا رہا تو یہ ملک کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، آخری پیغام کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک آزاد ہو چکا، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، 75 سال آزادی کو ہو رہے، ہمارے علماء کی خدمات، قربانیاں، ان کا ایک حصہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ احساس رہنا چاہیے کہ ملک کے لیے جو قربانی ہم سے مانگی جائے ہم بے دریغ وہ قربانی پیش کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا تھا، یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمارا رہے گا۔ مولانا آزاد کے وہ بیش قیمت الفاظ یاد کر لیجئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہمارے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ جب بھی اس ملک کو ترقی حاصل ہوگی ہمارے ہی ذریعے حاصل ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس دور میں اس ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہیں۔
علماء کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے رہیں۔ یہ جو آج کل ایک تحریک چل رہی ہے، ایک لہر چل رہی ہے، ایک فتنہ برپا کیا جا رہا ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹو، مسلمانوں کو علماء سے بدزن کرو، جماعتوں سے بدزن کرو، ملی تنظیموں سے بدزن کرو اور ان کو کسی جزیرے پر حاشیے پر لے جا کر کھڑا کر دو۔ اس سازش کا شکار نہ ہوئیے۔ اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے، اپنے دین و ایمان کے بقا کے لیے علماء کے شانہ بشانہ کھڑے رہیے، ان کے اشاروں پر حرکت کیجیے، اپنے قائدین پر اعتماد کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے اور ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کیجیے۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اس ملک میں عزم مومنانہ کے ساتھ، اگر ہم اس ملک میں اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمیں بقا عطا کرے گا، اس ملک میں ہمیں عزت دے گا، اس ملک میں سربلندی دے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جو دین کے راستے پر چلے گا کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔